بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل افغانستان بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے موسٹ پروبیبلی 4 ویڈیوز محاضرات جو ہیں وہ اپلوڈ کرانے کا پروگرام ہے۔ اس سلسلے کی یہ پہلی قسط ہے۔ 2 قسطیں تو انشاءاللہ آپ اسی ہفتے دیکھ لیں گے اور 1 ہفتے کے بعد مزید 2 قسطوں کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو 4 حصوں میں پھر تقسیم کریں گے۔ پہلے 2 ویڈیوز جو ہیں یہ اس کی پاسٹ اس کی ہسٹری ہوگی سور ریولوشن تک، اور اس کے بعد تیسری قسط کے اندر رشین انویژن اور سول وار کو کور کریں گے، اور چوتھی جو قسط ہوگی اس کے اندر ایمرجنس آف طالبان اور یہ جو ریسنٹ امریکن ڈیفیٹ ہے اس کو ہم کنسیڈر کر لیں گے۔ دیکھیں، افغانستان جو آج کل آپ نقشے میں دیکھتے ہیں، یہ اس کا نام افغانستان تو ابھی 350-400 سال پرانی بات ہے کہ اس کو یہ نام ملا ہے۔ اس سے پہلے یہ خطہ تو تھا، اس کے نام بھی تھے، لیکن اس کو افغانستان نہیں کہا جاتا تھا۔ افغانستان کا مطلب ہے افغانوں کی سرزمین۔ اس سے پہلے یہ سیستان کہلاتا تھا، اسی کا نام سجستان تھا، خوزستان، ہرات، کابل، قندھار، اس طرح کے مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ 350-400 سال ہوئے کہ اس کو یہ نام ملا ہے افغانستان۔ افغانستان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہیں، ان کے نیبر وقت کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ آج ان کے نیبر کون ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شمال میں تو 3 ریاستیں ہیں، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان۔ پہلے یہاں پہ رشا تھا، یعنی پہلے ان کی شمالی سرحد رشا سے ملتی تھی، اب ان کی شمالی سرحد ملتی ہے ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان سے۔ مشرقی اور جنوبی سرحد ملتی ہے اب پاکستان سے ملتی ہے، پہلے برٹش انڈیا سے ملتی تھی، اور اس کی مغربی سرحد جو ہے وہ ایران سے ملتی ہے۔ پہلے بھی ایران سے ملتی تھی، آج بھی ایران سے ملتی ہے۔ تو یہ اس کا وہ ہے محل وقوع آپ کہہ لیں۔ یہاں پر آبادی کے اعتبار سے بڑے بڑے نسلی گروہ میں پشتون بھی ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، اور موسٹلی جو ہیں وہ سنی مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہیں، مثلاً ہزارہ ہیں، قزلباش ہیں اور کیانی ہیں، یہ سارے شیعہ قبائل ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اسماعیلی بھی ہیں، ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کی زبان جو ہے وہ پشتو ہے اور فارسی ہے، لیکن وہ فارسی وہ والی نہیں جو ایران میں بولی جاتی ہے، بلکہ یہاں جو فارسی بولی جاتی ہے اس کو دری کہتے ہیں۔ تو یہاں دری اور پشتو دونوں بہت ہی زیادہ فیمس اور پاپولر لینگویجز ہیں۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اب تو یہ سنی اکثریتی مسلم اکثریتی علاقہ 99% مسلمان ہیں، بہت تھوڑے سے سکھ ہوئے یا عیسائی ہوئے، بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے یہ تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ افغانستان کو ورٹیکلی 2 حصوں میں تقسیم کریں آپ، مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بھی، تو اس کا جو مغربی حصہ ہے وہ لگتا ہے ایران سے، اور اس کا مشرقی حصہ لگتا تھا برٹش انڈیا سے، یا انڈیا کہہ لیں، ہندوستان کہہ لیں، ہندوستان سے لگتا تھا۔ تو جو مغربی علاقہ ہے وہاں پر تو اس کے وہی اثرات تھے جو ایران کے تھے۔ ایران میں زرتشتیت تھی، تو یہ لوگ بھی زرتشتی تھے، وہاں پہ مزدکیت بھی آئی، معنویت بھی آئی، تو جو بھی وہاں پر مذاہب آئے ہیں ایران میں، اس کے اثرات افغانستان کے مغربی حصے پر پڑے ہیں۔ اب جہاں تک مشرقی حصے کا تعلق ہے، آپ سمجھ لیں کابل سے لے کے قندھار تک یہ پوری جو پٹی ہے یہ انڈیا سے ملتی تھی، غیر منقسم انڈیا سے ملتی تھی، تو وہاں پر برہمنیت تھی اور بدھ مت
یہ دو مذاہب تھے. جب اسلام آیا ہے یہاں پر حضرت عمر کے زمانے میں، تو پھر اس کے بعد یہ پورا علاقہ آہستہ آہستہ گریجولی، ایک دم ہی نہیں، گریجولی یہ پورا علاقہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور اکثریتی مذہب اب اسلام ہے، اور اس نے ریپلیس کر دیا زیرواسٹیرینس کو بھی، برہمنزم کو بھی، ہندوازم کو بھی، ان سارے مذاہب کو یہاں سے ریپلیس کر دیا اسلام نے. اسلام یہاں پر آیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے ساتھ جو یہ افغانستان کے علاقے لگ رہے تھے یہ بھی فتح ہو گئے. اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں زیادہ بڑا علاقہ فتح ہوا، یعنی پورا سیستان فتح ہو گیا، پلس کابل بھی فتح ہو گیا. اور اس کے بعد مگر یوں تھا کہ جب یہ عرب فوجیں چلی جاتی تھیں یا تھوڑا سا بھی ڈھیلا پن آتا تھا تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے تھے، مقامی عمرہ، وہ پھر دوبارہ سے بغاوت کر کے، تو یوں سمجھ لیں کہ خلافت راشدہ کا دور اور بنو امیہ کا پورا دور، 125 سال کا یہ زمانہ جو ہے، یہ یہاں پر عربوں کو اسٹیبلش ہونے میں لگا. اور جب عرب یہاں پر اسٹیبلش ہو گئے، بہت سارے عرب خاندان، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر عرب خاندان جو کہ فوجیوں کی صورت میں آئے تھے یہیں رہ گئے تھے. کچھ نے مقامی عورتوں سے شادی کر لی، کچھ کی فیملیز آ گئیں. تو اس طریقے سے ایک مخلوط نسل پیدا ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عرب یہاں پر آئے جو کہ مسلمان تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مساجد بنائیں، پھر مساجد بنائیں تو مدارس کھل گئے انہی کے اندر. جب مدارس کھل گئے تو یہاں پر پھر وہ علوم دیے جانے لگے جو اسلامی علوم تھے. تفسیر ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، یہ سارے علوم یہاں پر مدارس کے اندر پڑھائے جانے لگے. زرنج ہے، مرو، ہرات، خوارزم، ان علاقوں میں بڑے بڑے مدارس جو تھے وہ بن گئے تھے. اس طریقے سے اسلام یہاں پر آہستہ آہستہ پھیلنے لگا. جب عباسیوں کا دور آیا تو آپ کو معلوم ہے عباسیوں کا پہلا 100 سال تو بڑا کنسولیڈیٹڈ سال تھا اور بڑا استحکام کا سال تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پر مقامی لوگ، مقامی سردار، مقامی عمرا یا فوجی افسران، سپہ سالار وغیرہ، وہ خود مختار ہو جایا کرتے تھے. ایک طرح کی طوائف الملوکی کہہ لیں. تو یہی صورتحال افغانستان کی بنی. افغانستان میں بھی بہت سارے خاندان، جو ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو، بہت سارے خاندان گریجولی آتے گئے ایک کے بعد ایک. مثال کے طور پر طاہری آئے، سفاری آئے، سامانی آئے، اور غزنوی آئے، غوری آئے، سلاجقہ آئے، یہ سب آئے. کسی نے 50 سال، کسی نے 100 سال، کسی نے 150، کسی نے 200 سال حکومت کی. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جب ایک علاقے پہ قبضہ کر لیتے تھے تو یہ خلیفہ وقت کے پاس اپنا قاصد بھیجتے تھے تحفے تحائف کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اس جگہ کا والی بنا دیں، عامل بنا دیں، اور یہ کہ ہمیں خلعت بھیج دیں، فرمان بھیج دیں. اس کے عوض ہم یہاں کی مساجد میں خطبہ جو ہے، خطبے میں آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کی حکومت مانی جائے گی، سال میں ہم آپ کو اتنی رقم بطور خراج یا جیسے بھی ہم آپ کو ادا کریں گے. اب وہ رقم کچھ بھی ہو سکتی تھی، 1,00,000 دینار، 50,000 دینار، 300 دینار، جو بھی علاقے کی ورتھ تھی اس کے حساب سے. تو اس طریقے سے یہ جو طاہری، سفاری، سامانی، غوری، غزنوی، سلاجقہ، یہ لوگ جو آئے، یہ خلیفہ وقت کو ایک سالانہ بنیادوں پر رقم فراہم کرتے تھے. آپ یوں سمجھیں علاقہ خلیفہ جو ہے بٹائی پر دے دیتا تھا، اور یہاں پر وہ لوگ حکومت کرتے تھے، بالکل خود مختار حکومت کرتے تھے. بس صرف نام خلیفہ کا ہوتا تھا اور وہ خلیفہ کی اطاعت. اور جو مجالس وغیرہ ہوتی تھیں، عوامی گیدرنگز ہوتی تھیں، اس کے اندر وہ خلعت پہن لیتے تھے جو خلیفہ نے ان کے لیے بھیجی ہوتی تھی. اس طریقے سے آپ سمجھیے کہ 250 سال اسی طریقے سے گزرے ہیں. اس میں بلکہ کئی 100 سال گزرے ہیں، کیونکہ 250 سال تو صرف غزنویوں نے حکومت کی ہے. دیکھیے ان سب نے حکومت کی، لیکن غزنویوں کی حکومت اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہمیں علیحدہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ محمود غزنوی نے غزنی کو
اپنا کیپٹل بنایا تھا، افغانستان کا شہر ہے. آج آپ غزنی کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، مٹی کے بنے ہوئے گھر، بالکل ان سویلائزڈ قسم کی کچی پکی سڑکیں، یہ وہ. لیکن محمود غزنوی کے زمانے کا جو غزنی تھا وہ ایشیا کا سینٹر آف دی ایکسلنس مانا جاتا تھا. یہاں پہ شعراء، ادبا، مصنفین، مورخین، سائنسدان، مطلب ایک جھمگٹا تھا جو محمود کے دربار میں رہتا تھا. محمود غزنوی کے بعد اس کے خاندان نے حکومت کی تقریباً 250 سال. اس کے بعد غوری آئے. غوریوں نے بھی معاملے کو سنبھالے رکھا، مطلب انہوں نے غزنویوں کی لیگیسی کو ضائع نہیں کیا، مطلب اسی کو تھوڑا امپروو کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد یہاں پر تاتار آ گئے. جب تاتار آ گئے تو بس پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بات یہ ہے کہ منگولیا کی ریاست بنا لی تھی تیموچین نے، جسے چنگیز خان کہتے ہیں، اور اس نے بڑی لڑکپن میں، جوانی میں ہی اس نے منگولیا میں اپنی ریاست بنا لی تھی. اس کے بعد اس نے ارد گرد کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. تو جو علاقہ اس سے لگتا تھا وہ تھا خوارزم کا علاقہ لگتا تھا. خوارزم نقشے میں دیکھ لیجئے، خوارزم کا جو علاقہ ہے، اس پر جو حکمران ہوتا تھا عباسی دور میں، اس کو کہتے تھے خوارزم شاہ. تو جو چنگیز خان کا کنٹمپریری خوارزم شاہ تھا اس کا نام تھا جلال الدین خوارزم شاہ. مجھے یاد پڑتا ہے نسیم حجازی نے اس کے اوپر بڑی شاندار ناول لکھا تھا، مجھے اس وقت اس کا نام تو نہیں یاد آ رہا، لیکن ناول ہے نسیم حجازی کا. تو خوارزم شاہ نے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، وہ اسٹینڈ نہیں کر پایا، چنگیز خان کے آگے اسٹینڈ نہیں کر پایا، کوئی کہیں سے اس کو مدد نہیں ملی، اور تو وہ بھاگا اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں اور اپنی تھوڑی بہت فوج کے ساتھ بھاگ کر کے وہ کہاں آیا؟ افغانستان کے شہر ہرات میں. پیچھے چنگیز خان بھی آ گیا. تو اس طریقے سے افغانستان کی بیٹھے بٹھائی شامت آ گئی، اور چنگیز خان نے یہاں پر بالکل تباہی مچا دی. اچھا، صرف افغانستان کی تباہی نہیں مچا، ایران میں بڑے بڑے شاندار شہر تھے ایران کے اور افغانستان کے، جس کو ملیا میٹ کر دیا، ویران کر دیا. ایران میں دیکھیے توس تھا، نیشا پور تھا، رے تھا، یہ مطلب بڑے شاندار شہر تھے، اور یہاں سے بڑے بڑے علماء ہمارے نکلے اور بڑی شاندار شعراء اور ادیب، وہ سب تباہ برباد کر دیا. اس کے بعد افغانستان کے شہر تھے. اچھا، اس زمانے میں جو ٹرانس آکزیانا کا ایریا نا، ماوراؤن نہر کا، وہ بھی افغانستان میں آ جاتا تھا. تو مرو، زرنج، ہرات، یہ سارے علاقے تھے، بڑے شاندار شہر تھے. یہ آج والے نہیں تھے. ابھی تو افغانستان کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ہم گویا 100 سال پیچھے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں یہ بڑے سینٹرز تھے، اور ان کو تاتاریوں نے تباہ و برباد کر دیا. یہاں پر غزنی کے دربار میں جو لوگ وابستہ تھے نا، بڑے بڑے، البیرونی بھی یہیں پہ تھا، ہمارے یہ جو تھے داتا گنج بخش، اور یہ بہت سارے لوگ، یہ پھر افغانستان سے نکل کے ہندوستان آ گئے. ایران جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ایران میں بھی چنگیز خان نے تباہی مچائی ہوئی تھی. ہاں، البتہ سینٹرل ہندوستان بچا ہوا تھا. تو یہ لوگ مغلوں سے پہلے جو سلطنت دہلی کا پیریڈ، یہ اس زمانے میں سلاطین دہلی کے زمانے میں ہندوستان آ گیا، یعنی غزنی کا دربار اجڑ گیا تو ادھر ہندوستان میں یہ سارے لوگ آ گئے تھے. ویسے دیکھا جائے تو چنگیز خان پشاور سے ہوتا ہوا چترال تک آیا تھا اور 3-4 مہینہ یہاں رہا ہے، لیکن نیچے نہیں آیا، مطلب سینٹرل انڈیا میں، ہندوستان کے مرکزی علاقوں میں نہیں آیا. یہ چترال سے ہو کے واپس چلا گیا. پھر یہ واپس چلا گیا، اس نے یہ سارے علاقے جو تھے اپنے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دیے. تو جو تولی خان نام تھا اس کے ایک بیٹے کا، اس کے پاس افغانستان آ گیا. اچھا، افغانستان میں پھر چنگیز خان کے بیٹوں اور پھر اس کے بعد اس کے پوتوں کی حکومت رہی. چنگیز خان کا ایک پوتا تھا ہلاکو خان. ہلاکو خان نے بھی حملہ کیا تھا عراق کے اوپر،
ٹھیک ہے نا، اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا، آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور تباہی جو مچائی ہے انہوں نے ہلاکو خان اور ان کے پیروکاروں نے، کہ بس اس کے بعد خلافت بھی ختم ہو گئی، اور مطلب ایک تاریخ میں پڑھ کر کے اس پیریڈ کو ہمیشہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہلاکو خان کا جو پوتا تھا تیمور، جسے ہم امیر تیمور کہتے ہیں، اس نے پھر افغانستان کے علاقوں کو دوبارہ فتح کیا، کیونکہ افغانستان میں ابھی جو حکمران تھے وہ کافر ہی تھے، چنگیز خان کی جو اولاد وغیرہ چل رہی تھی، تو امیر تیمور یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اب انہوں نے دوبارہ سے ری کیپچر کیا بہت سارے افغانستان کے علاقوں کو، اور انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا ہے ہرات کو، اور یہ کہلاتے ہیں تاریخ میں تیموریان ہرات۔ اور جس طریقے سے محمود غزنوی اور آل غزنہ کے زمانے میں جو شہرت غزنی کی تھی، وہی شہرت تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے زمانے میں ہرات کی تھی۔ ہرات واز دی سینٹر آف ایکسیلنس ایٹ دیٹ ٹائم۔ ایشیا میں ہرات کے جیسا ٹکر کا کوئی اور شہر نہیں تھا۔ شاہ رخ جو ہے یہ تھا امیر تیمور کا بیٹا، اس نے 40 سال حکومت کی، اور اس نے ہرات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اچھا، اسی زمانے میں جبکہ تیموریوں کا آخری زمانہ آ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین محمد بابر سامنے آتا ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر جو ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا بانی تھا، یہ اپنے آپ کو آل تیمور سے کہتا تھا، اور اس کا تعلق، اچھا دوسری طرف چنگیز خان کا پوتے کی نسل میں سے ایک شخص تھا شیبانی خان۔ شیبانی خان جو تھا، یہ لوگ سب مسلمان ہو گئے تھے نا بعد میں، تو شیبانی خان اس کا کنٹمپریری تھا، اس نے قبضہ کیا ہوا تھا سمرقند کے اوپر، اور بابر نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ افغانستان کے علاقے ہیں قندھار وغیرہ۔ اچھا، ایک تیسری طاقت بھی، ان دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی رہتی، شیبانی خان اور بابر کے درمیان مسلسل لڑائی ہوتی رہتی تھی، کبھی یہ علاقہ وہ لے لیتے تھے، کبھی وہ علاقہ یہ لے لیتے تھے۔ ایک اور طاقت ابھری ہے اسی زمانے میں، ایران میں برسر اقتدار آئے ہیں صفوی۔ صفویوں کا جو فاؤنڈر تھا وہ ہے شاہ اسماعیل صفوی۔ مسلکن یہ لوگ شیعہ تھے، اور اس نے دباؤ ڈالنا شروع کیا شیبانی خان کے اوپر، کیونکہ وہ پھر اس کی طرف مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوا اپنی ٹیریٹری کو بڑھانے کے لیے، تو اس کا ٹکراؤ ہوا شیبانی خان سے، کیونکہ بابر نیچے تھا، جنوبی سائڈ پہ تھا۔ شیبانی خان سے ٹکراؤ ہوا، ان کی مرو میں لڑائی ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں شیبانی خان مارا گیا، اور یہ سارا علاقہ ہرات اور فنا، یہ جو افغانستان کا مغربی علاقہ ہے، یہ سارا شاہ اسماعیل صفوی کے کنٹرول میں آ گیا۔ چونکہ وہ شیعہ تھا، لہٰذا اس نے اس سارے علاقے کو شیعہ کر لیا، اور پورے ایران جو تھا نا وہ بھی شیعہ اسٹیٹ بن گئی۔ شاہ اسماعیل صفوی نے پورے ایران کو شیعہ کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ سنی میجورٹی علاقہ تھا، بڑے بڑے ائمہ سنی اہل سنت کے وہاں سے نکلے ہیں سب کچھ، تو وہ پورا سنی علاقہ تھا، لیکن صفویوں کے زمانے میں وہ شیعہ ہو گیا وہ علاقہ، اور افغانستان کی یہ جو مغربی علاقہ نا ہرات اور یہ سارا جو صفویوں کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، یہاں پر بھی جو مسلک آ گیا وہ شیعزم تھا۔ آج اگر آپ کو افغانستان میں شیعہ نظر آتے ہیں، یہ ہزارہ ہیں، قزلباش ہیں، کیانی وغیرہ، تو یہ وہی صفوی لیگیسی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ، بابر نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف کر لی، اور لودھیوں کو اس نے شکست دے کر کے ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر لیا، لیکن مغلوں کے پاس افغانستان کا مشرقی حصہ تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کابل سے لے کے قندھار تک کی جو پٹی تھی یہ مغل سلطنت کے ماتحت تھی۔ اب آپ اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو افغانستان کو پھر آپ ورٹیکلی ڈیوائیڈ کریں، اس کا ایک مشرقی حصہ اور اس کا ایک مغربی حصہ۔ مغربی حصہ صفویوں کے پاس ہے یا اس کے بعد آنے والے قاجار خاندان کے پاس ہے، مشرقی حصہ مغلوں کے پاس ہے۔
پھر اس کے بعد ایک ایسی طاقت سامنے آتی ہے جس نے سب کا صفایا کر دیا، ادھر سے قاجاریوں کا اور صفویوں کا، اور ادھر سے مغلوں کا، اور پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جو موجودہ افغانستان ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اس شخص نے جس کا نام تھا نادر شاہ افشار۔ نادر شاہ افشار ایرانی رولر تھا مگر سنی تھا، اور اس نے یہ سارے علاقے اپنے قبضے میں کر لیے، اور آل تیمور کے ہاتھ، آل بابر کے ہاتھ سے قندھار، کابل، بدخشاں سارے علاقے نکل گئے، پھر کبھی نہیں آئے ان کے پاس، اور یہاں پر حکومت ہو گئی نادر شاہ افشار کی۔ نادر شاہ افشار کی فوج کے اندر ایک درانی قبیلے کا، ابدالی قبیلے کا ایک سردار تھا، احمد خان ابدالی۔ نادر شاہ افشار کی جب حکومت ختم ہوئی تو احمد خان ابدالی نے اس کی حکومت کو پہ قابو پا لیا، اور لویا جرگہ جو ہے، جرگے نے اس کو بطور ایک بادشاہ کے قبول کیا۔ یہ جو تھا احمد شاہ ابدالی ہو گیا۔ یہ وہی احمد شاہ ابدالی ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے ہندوستان بلایا تھا، اور جس نے ہندوستان آ کر کے مرہٹوں کو مار لگائی تھی۔ تو یہ احمد شاہ ابدالی جو تھا اصل میں بیسیکلی یہ پشتون قبیلے میں سدوزئی قبیلے کا سب کاسٹ جو ہے سدوزئی، ان میں ابدالی قبیلے کا یہ شخص تھا۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانیوں کی قومی حکومت شروع ہوئی۔ یہ جو علاقہ ہے اس کو افغانستان کا نام ملا۔ اب جو ہم آگے بات کریں گے وہ افغانیوں کی حکومت کا ہوگا۔ یہ گفتگو ہم یہیں ختم کریں گے، اور افغانستان پہ قائم ہونے والی افغانوں کی، پشتونوں کی قومی حکومت سے ہم اپنی اگلی قسط شروع کریں گے۔ لیکن میں چند جملے لویا جرگہ کے حوالے سے کرتی ہوں۔ دیکھیے، ٹرائبل سوسائٹی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ افغانستان کی سوسائٹی پہلے بھی ٹرائبل تھی، آج بھی ہے، اور ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جرگے میں بڑے مشورت وغیرہ ہوتی ہے، اور ساری پالیسیز وغیرہ۔ تو افغانستان میں بھی لویا جرگہ جو ہے، پہلا جرگہ میر ویس کے زمانے کا ہے، یہ 1709 کے لگ بھگ کی بات ہے جب یہ جرگہ بنا تھا۔ اور پھر اس جرگے میں قبائلی عمائدین ہوتے تھے، مختلف خان ہوتے تھے، مذہبی زعما ہوا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اس کو دیکھیں 60s میں جو لویا جرگہ تھا، 1960s کے اندر جو لویا جرگہ تھا، اس میں تقریباً 450 کے قریب ممبران تھے۔ ان میں قومی اسمبلی کے اراکین بھی تھے، سینٹ کے اراکین بھی تھے، سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، کچھ الیکٹڈ ممبران تھے، کچھ سلیکٹڈ تھے۔ بادشاہت تھی اس زمانے میں، لہٰذا رائل فیملی کے ممبران بھی اس کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ 400-450 ممبران کا باقاعدہ کی ایک آپ کہہ لیں نیشنل باڈی ہے، آج بھی بہت زیادہ انفلوئنشل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جو قومی ان کی وہ شروع ہوئی حکومت، اس میں اس امان اللہ خان نے جب عورتوں کی تعلیم کی بات کی تو جرگے نے، اچھا جرگہ جس چیز کو مسترد کر دے گا نا، پھر چاہے وہ رولر کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ اس کو آنر کرتا ہے۔ یہ ان کی پشتون ولی، ان کے جو رسوم و رواج ہیں، ان کی جو روایات ہیں، یہ اس سے جڑی باتیں ہیں۔ تو اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں جو انشاءاللہ ایک دن کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی، اس کے اندر ہم افغانستان کی قومی حکومت سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔